بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی آخری دو صورتیں، ان کے فضائل و مناقب، ان کے اندر اللہ رب العزت نے جو خزانے ہمارے اندر ہمارے لیے چھپا کر رکھے، وہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سورۃ الناس اور سورۃ الفلق، ان دونوں سورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ ان کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ ان دونوں سورتوں کے اندر مختلف چیزوں سے پناہ طلب کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ، محدثین ان صورتوں سے پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ جامع ترمذی کے اندر روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعوذ من الجان وعین الانسان، جنوں اور انسانوں کی شر ہیں اپنے الفاظ کے اندر ان سے پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ حتی نزلت معوذتان، یہاں تک کہ یہ دونوں صورتیں نازل ہو گئی۔ فلما ترک احدہما، نبی علیہ السلام نے پھر وہ جو کلمات اللہ کے رسول خود ارشاد فرماتے تھے، ان سے جنوں اور انسانوں سے پناہ طلب کرتے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے وہ کلمات چھوڑ دیے، اور یہ جو دونوں صورتیں تھیں ان کو آپ نے اپنا لیا۔ جب بھی اللہ کے رسول علیہ السلام پناہ طلب کرتے، ان دونوں صورتوں کو پڑھا کرتے تھے۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے جو بیان فرمایا، آپ نے اپنی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، اپنی امت کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے مختلف چیزوں کی آپ نے نشاندہی فرمائی کہ ان چیزوں کے ساتھ میری امت کو فضیلت دی گئی۔ ان میں سے آپ نے فرمایا، فضلت بالمفصل، مجھے قرآن مجید کی مفصل صورتیں جو ہیں ان کے ساتھ فضیلت دی گئی۔ یہ ایک علمی بحث ہے، قرآن مجید کی تقسیم ہے صورتوں کی، سورۃ قاف سے لے کر سورۃ الناس تک ان کو مفصل صورتیں کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی، علماء نے یہ وجہ بیان کی ہے کہ ان میں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اور صورتوں کے آغاز کے اندر بسم اللہ بیان کی گئی، صورتوں کو کھولا گیا، فرمایا کہ مفصل صورتوں کی وجہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھے فضیلت دی ہے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے قاف سے لے کر سورۃ الناس تک ان کی فضیلت بیان کی ہے۔ اگرچہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کچھ مخصوص صورتوں کا نام لے کر آپ نے یہ ارشاد فرمایا، ان کی فضیلت بیان کی ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ اخلاص کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ثلث قرآن کے برابر ہے، 3/3 قرآن کے برابر سورۃ الاخلاص ہے۔ بلکہ ایک صحابی کی نبی علیہ السلام کے سامنے جب شکایت پیش کی گئی، صحیح بخاری کے اندر روایت کہ اللہ کے رسول جب بھی یہ نماز پڑھاتے ہیں، ہمارے امام صاحب اپنی نماز کے اندر ہر رکعت کے اندر ہی سورۃ اخلاص ضرور پڑھتے ہیں، اور بھی صورتیں پڑھتے ہیں لیکن سورۃ اخلاص ضرور پڑھتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم یہ سورت کیوں پڑھتے ہو، ہر نماز کے اندر ہی پڑھتے ہو؟ تو فرمایا اس صحابی نے، اللہ کے رسول مجھے اس سورت کے ساتھ محبت بڑھی،
پورے صورت کے ساتھ پیار بڑھائے. تو نبی علیہ السلام نے جو بات ارشاد فرمائی وہ بڑی ایمان افروز ہے. آپ نے فرمایا حبک عائشہ ادخل کل جنہ، اس صورت کے ساتھ محبت اللہ تجھے، اس صورت کے ساتھ محبت کی وجہ سے اللہ تجھے جنت میں داخل کرے. اس صورت کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی، جنت کے قریب کر دے، جنت کے اندر داخل کر دے جو اس صورت کے ساتھ محبت کرتا ہے. تو یہ صورت اخلاص ہے. اسی طرح مختلف صورتوں کی نبی علیہ السلام نے فضیلت بیان کی، بلکہ سلسلہ صحیحہ کی ایک روایت ہے. نبی علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کو مخاطب کیا. آپ نے فرمایا الا اعلمک سورا، میں تمہیں کچھ صورتیں نہ بتاؤں، کچھ صورتوں کی فضیلت نہ بتاؤں؟ کتنی فضیلت ہے. ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الزبور ولا فی الانجیل ولا فی الفرقان. آپ نے فرمایا ان صورتوں جیسی صورت نہ اللہ نے تورات میں نازل کی ہے، نہ زبور میں نازل کی ہے، نہ انجیل میں نازل کی ہے، ولا فی الفرقان، حتیٰ کہ قرآن مجید میں بھی ان جیسی صورت نازل نہیں کی. صحابی نے کہا اللہ کے رسول بتائیں. فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ صورتیں کون سی ہیں؟ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. اور آپ نے صحابی کو ارشاد فرمایا لا یأتین علیک لیلۃ الا قرأتہن فیہا، تیرے لیے یہ ضروری ہے، میں تمہیں یہ نصیحت کر رہا ہوں، میں تمہیں یہ وصیت کر رہا ہوں کہ تیرے اوپر کوئی بھی رات ایسی نہ آئے جن راتوں کے اندر تو ان دو صورتوں کی تلاوت ہے، ان دو صورتوں کی تلاوت. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہے. اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راوی ہے. فرمایا کہ مرفوع روایت بیان کرتے ہیں، فرمایا جو شخص ان دو صورتوں کو ہر جمعے والے دن 7 مرتبہ تلاوت کر لیتا ہے، ہر جمعے کو یہ دو صورتیں 7 مرتبہ جو تلاوت کر لیتا ہے، اگلے جمعے تک اللہ رب العزت اس بندے کو ہر قسم کی مصیبت اور ہر قسم کے موذی جانور سے محفوظ کر لیتا ہے. پورے ہفتے کے لیے جو بندہ 7 دفعہ ان دو صورتوں کی تلاوت کرتا ہے جمعے والے دن، کسی بھی وقت کر لیتا ہے، کسی بھی وقت. ہمارے یہاں یہ مشہور ہے کہ سانپ کے ڈسے کا اور بچھو کے ڈسے کا علاج نہیں، ڈاکٹروں کے پاس علاج نہ ہوگا، لیکن قرآن کے اندر علاج ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود کیے. نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، ایک بچھو آیا، اس نے آپ کو ڈنگ مارا، نبی علیہ السلام نے اس کو مار دیا. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا لعن اللہ العقرب، اللہ اس بچھو کے اوپر لعنت کرے، یہ ایسا جانور ہے لا تدع مصلیا ولا غیرہ، یہ نہ کسی نمازی کو چھوڑتا ہے نہ کسی غیر نمازی کو چھوڑتا ہے، اس کو ڈس لیتا ہے. اور ایک روایت کے اندر الفاظ ہے، فرمایا ما تدع نبیا ولا غیرہ، یہ نہ نبی کو چھوڑتا ہے نہ کسی عام آدمی کو چھوڑتا ہے، ہر بندے کو ڈس لیتا ہے. نبی علیہ السلام نے اس بچھو کے اوپر لعنت فرمائی. اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے پانی منگوایا اور اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمک ڈالا. شیعہ علاج بتا رہے ہیں اس کا، اس کو بچھو ڈس لیا، بچھو نے ڈنک مار لیا جس کو، اس کو اللہ کے رسول علاج بتا رہے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود کیا ہے. آپ نے پانی کے اندر نمک ڈالا اور نمک کو اس میں مکس کر کے پانی میں اس پانی کو اس متاثرہ جگہ کے اوپر ڈال رہے تھے. صحابی بیان کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی نبی علیہ السلام یہ دونوں صورتوں کا دم کر رہے تھے اس جگہ کے اوپر، اور اللہ رب العزت نے شفا دی. تو میں نے پہلی حدیث بیان کی ہے نا کہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ فرمایا جو 7 مرتبہ ان دونوں صورتوں کو، سورۃ الناس سورۃ الفلق کی تلاوت کر لیتا ہے ہر جمعے کے دن، اللہ رب العزت ہر قسم کی مصیبت سے 7 دن تک
ہر قسم کے موذی جانور سے اس کو نجات عطا کرتے ہیں۔ اس حدیث کے سند کے اندر ایک راوی ہے وکیع بن جرح، وہ کہتے ہیں میں نے تجربہ کیا کئی دفعہ میں نے تجربہ کیا ہے، جیسی فضیلت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کی ہے، میں نے اس ان صورتوں کو ویسا ہی پایا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کا معمول تھا جب بھی آپ اپنے بستر پر آتے، رات کو سوتے وقت جب بھی آپ بستر پر آتے تو یہ تینوں صورتیں سورۃ الاخلاص، سورۃ فلق، سورۃ الناس، تینوں صورتیں پڑھ کر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کے اوپر پھونک مارتے، اور جہاں تک آپ کا ہاتھ جاتا آپ اپنے ہاتھوں کو اپنے پورے جسم کے اوپر پھینک لیتے۔ لیکن یہاں ایک بات کی وضاحت ضروری ہے، ہم نے اکثر بھائیوں کو دیکھا ہے کہ نماز کے بعد، اذکار کرنے کے بعد، یا یہ تینوں صورتیں پڑھنے کے بعد وہ اپنے ہاتھوں کو اسی طرح پھونک مار کے اپنے جسم کے اوپر پھیرتے ہیں۔ یہ عمل صرف رات کو سوتے وقت نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، نماز کے بعد ثابت نہیں۔ اپنے جسم کے اوپر ہاتھ پھیرنا یہ تینوں صورتیں پڑھ کر نماز کے بعد ثابت نہیں ہے، صرف اللہ کے رسول علیہ السلام رات کو سوتے وقت یہ تینوں صورتیں پڑھتے تھے اور اپنے جسم کے اوپر دم کرتے تھے، ایک دفعہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل 3 دفعہ کیا کرتے ہیں، 3 دفعہ نبی علیہ السلام اپنے جسم کے اوپر ان تینوں صورتوں کا دم کیا کرتے ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کا وظیفہ تھا، آپ رات کو سوتے وقت یہ عمل کیا کرتے ہیں۔ بلکہ نبی علیہ السلام کی ابو داؤد کے اندر حدیث ہے کہ جو بندہ ان دونوں صورتوں کو پڑھ لیتا ہے، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، اللہ اس بندے کو ہر مصیبت اور تکلیف سے نجات عطا کرتا ہے۔ محدثین اپنے دم کے اندر ان دونوں صورتوں کو شامل کیا کرتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب بھی کسی کو دم کرنا ہوتا تھا تو یہ دونوں صورتیں پڑھا کرتے ہیں، سورۃ الفلق، سورۃ الناس۔ اس لیے آپ اپنے بچوں کو اللہ کی حفاظت میں رہنا چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر کی حفاظت چاہتے ہیں حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے، ان دونوں صورتوں کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ نبی علیہ السلام کی یہ حدیث بیان کرتی ہیں، ان حدیث کا خلاصہ ہے اللہ کبھی بھی آپ کو کسی تکلیف اور مصیبت کے اندر مبتلا نہیں کرے، کبھی بھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا معمول تھا، آپ کی محبت تھی دونوں صورتوں کے ساتھ، پھر محدثین کی محبت اور صحابہ کرام کی محبت، ان دونوں صورتوں کے ساتھ وہ اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے ہیں، اس لیے ان کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ تو اس پہلی صورت جو ہے سورۃ الفلق، اس کے اندر اللہ رب العزت نے 3 مرکزی نقطے بیان کیے، میں خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر اس کے بعد ہم ترجمے کی طرف آئیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت نے 3 چیزیں اس سورت کے اندر بیان کی۔ پہلی چیز ہے پناہ طلب کرنی، دوسری چیز ہے پناہ کس کی طلب کرنی ہے، اور تیسری چیز ہے پناہ کس سے طلب کرنی ہے۔ اور ان تینوں کا تعلق ہمارے عقیدے کے ساتھ ہے، ہمارے عقیدے کے ساتھ، اور اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ پناہ طلب کرنی ہے۔ کیوں؟ دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے خیر بھی نازل کی ہے اور شر کو بھی نازل کیا ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کے اندر شر ہی ہو۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ضروری نہیں کہ ہر بات چیز کے اندر شر ہی ہو۔ بعض اوقات کسی چیز کا شر ایک بندے کے لیے شر ہو سکتا ہے، دوسرے بندے کے لیے وہ چیز نفع مند بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی ایک مثال ہم لیتے ہیں، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اللہ کی زمین کے اوپر
ایک حد نافذ کرنا، اس کی اتنی برکت ہوتی ہے کہ زمین کے اوپر 40 دن تک بارش برسے، اتنی برکت اللہ کی زمین سے اتنے فائدے نہیں نکلتے جتنی ایک ہاتھ نازل کرنے کے ساتھ فائدے نکلتے۔ ایک چور کا ہاتھ کاٹا جائے، بظاہر یہ ایک شر ہے، لیکن پتہ نہیں اس ایک ہاتھ کے کاٹنے کے ساتھ کتنے لوگ اس کے شر سے محفوظ ہو گئے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قصاص کو، ہاتھ لگانے کو زندگی کہا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، قصاص کے اندر تمہارے لیے زندگی ہے۔ ایک چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا نا، ایک چور کا، 100 بندوں کے کان کھڑے ہو جائیں گے، 100 بندوں کے کان کھڑے ہو جائیں گے۔ جب ایک بندے کو پتا ہے کہ چوری کروں گا زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، تھوڑی بہت قید ہو جائے گی، پھر اس کے بعد چھوڑ جائیں گے، زندگی دوبارہ مل جائے، اس کے ساتھ 100 اور ملے۔ بلکہ بعض اوقات ہم کسی چیز کو معمولی سمجھ لیتے ہیں، معمولی، حالانکہ اللہ رب العزت نے شر کے ساتھ اس کے اندر بہت سے فوائد بھی رکھے۔ میں نے ایک رسالے کے اندر ایک واقعہ پڑھا کہ ایک بندے نے ایک کیڑے کو دیکھا اور تعجب کے ساتھ کہنے لگا کہ یار اس کیڑے کو پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے، یعنی اس نے اس کو فضول سمجھا۔ اللہ رب العزت نے پھر اس کو دکھایا، کیسے دکھایا؟ ایک بیماری کے اندر مبتلا کیا، ڈاکٹروں کے پاس پہنچا، حکیموں کے پاس پہنچا، انہوں نے کہا کہ اس بیماری کا علاج ہے ہی کوئی، اس کے جسم کے اوپر نکلی اور میں اس کا علاج ہی کوئی نہیں۔ ایک حکیم کے پاس گیا، اس نے کہا کہ وہ فلاں قسم کا کیڑا ہے، وہ لے کر آؤ، اس کے ساتھ میں تمہارے لیے میڈیسن بناؤں گا، دوائی بناؤں گا، وہ تم نے اس زخم کے اوپر لگانی ہے اور اس کے ساتھ اللہ تمہیں شفا دے گا۔ اور وہ کیڑا کون سا تھا؟ وہی کیڑا جس کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ اس کو زمین کے اوپر کیوں پیدا کیا گیا، یہ تو شاعری پھیلا سکتے ہیں، یہ تو فضول چیز ہے۔ تو اس کے لے کر آیا، اس کی میڈیسن بنائی گئی اور اس دوائی کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس بندے کو شفا عطا کی۔ بتایا اللہ رب العزت نے کہ جس کو تم فضول سمجھ رہے ہو، یہ تمہارے لیے کتنی بڑی نفع مند چیز ہے۔ تو پناہ طلب کر رہی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کر رہے ہیں، کس سے طلب کر رہی ہے؟ اللہ کی پناہ طلب کر رہی ہے۔ اللہ کی پناہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ ساری کائنات کے محبوب پیغمبر، جن کے اشاروں کے ساتھ جنت کے دروازوں نے کھلنے، جن کے اشاروں کے ساتھ قیامت والے دن حساب و کتاب شروع ہوگا، ان کو کہا جا رہا ہے قل اعوذ برب الفلق۔ اے پیغمبر آپ اپنے رب کی پناہ میں لیں جو آسمانوں کا رب ہے۔ ہمارے یہاں لوگ پتہ نہیں نبی علیہ السلام کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتے، مختار کل اور ہر قسم کے اختیارات نعوذ باللہ ثابت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس ہے۔ ہم نے لوگوں کو دعائیں کرتے ہوئے دیکھا ہے، دعائیں کرتے ہوئے وہ دعا کر رہے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے، یا رسول اللہ ہمارے حالات کو دیکھیے اور ہمارے اوپر اپنی نظر کرم کیجیے اور ہمارے لیے مصیبتوں سے راہیں نکالیے۔ حالانکہ یہ تینوں کام اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ السلام خود پناہ طلب کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے نبی علیہ السلام کو ایک رات میں نے اپنے بستر سے گم پایا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام بستر پر نہیں تھے، میں کھڑی ہوئی تلاش کر رہے نبی علیہ السلام، رات کا اندھیرا تھا، میں ہاتھوں سے تلاش کر رہی، اچانک میرے ہاتھ نبی علیہ السلام کے پاؤں کو لگے۔ میں نے اپنے کان اللہ کے رسول علیہ السلام کے منہ کے قریب کیا کہ آپ نرم و گرم بستر چھوڑ کر سجدے کے اندر اپنے رب سے کیا مانگ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک۔ یا اللہ
میں تیری ناراضگی سے تیری رضا کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں اور تیرے عذابوں سے پناہ میں آنا چاہتا ہوں کہ یا اللہ تو مجھے اپنے عذابوں سے نجات عطا فرما۔ اللہ کے رسول پڑھ رہے، اللہ کے رسول علیہ السلام پڑھ رہے، بلکہ ایک وظیفہ نبی علیہ السلام نے بتایا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا کیا مطلب؟ کوئی بھی خیر کوئی بھی شر اس کا اختیار صرف میرے رب کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ اتنا بڑا خزانہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے اندر، اس خزانے کے اندر اللہ رب العزت نے عقیدے کو اس قدر مضبوط کیا ہے، فرمایا جو بندہ یہ پڑھ لیتا ہے اس کو اللہ رب العزت ایک کم 100 بیماریوں سے نجات عطا کرتا ہے، 99 بیماریوں کا علاج، اور ان میں سے سب سے ادنا درجے کی جو بیماری ہے نا، وہ ڈپریشن ہے، وہ غم ہے، وہ پریشانی ہے، جس سے اللہ رب العزت بندہ مومن کو نجات عطا کرتا ہے۔ کوئی بندہ پریشانی کے اندر مبتلا ہے، اس کو پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، ہر دوسرا تیسرا بندہ کہتا ہے کہ میری پریشانی ہی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس وظیفے کی برکت سے بندے کی جو بیماریاں دور کرتے ہیں، اور میں سے سب سے ادنا درجے کی جو بیماری ہے وہ پریشانی ہے، مصیبتیں ہیں، غم ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے وظیفہ دیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی شر کا، کوئی بھی خیر کا اس کا حقدار نہیں ہے، اس کا مالک نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام آپ خود پناہ طلب کر رہے ہیں، اللہ رب العزت نے کہا ہے قل اعوذ بک، میں اے محبوب پیغمبر آپ پڑھیں، امت کو عقیدہ دیا جا رہا ہے، امت کو عقیدہ دیا جا رہا ہے کہ اگر تم نے پناہ طلب کرنی ہے تو دنیا کے اندر کسی سے طلب نہیں کرنی، کوئی تعویذ، کوئی کڑا، کوئی دھاگا نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تمیمہ پہنا نا، تمیمہ، اس نے شرک کیا۔ تمیمہ کس کو کہا جاتا ہے؟ ہر وہ چیز جو کسی نفع یا نقصان سے روکنے کے لیے جس کو پہنا جائے، وہ کڑا بھی ہو سکتا ہے، وہ تعویذ بھی ہو سکتا ہے، وہ دھاگا بھی ہو سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے وہ چیز پہنی اس نے شرک کیا۔ بلکہ ایک صحابی کو نبی علیہ السلام نے ایک کڑا پہنے ہوئے دیکھا، آپ نے فرمایا اس کو اتار کر پھینک دو، اس نے اتار کر پھینک دیا۔ نبی علیہ السلام نے اس قدر سخت الفاظ فرمائے، آپ نے فرمایا اگر تیری موت اس حالت میں آ جاتی کہ تو نے اس کو پہنا ہوا ہوتا، تیری موت دین فطرت اسلام پر نہ۔ اتنے سخت الفاظ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہے۔ اللہ کے بندو، اللہ رب العزت کی طاقتوں کو سمجھو۔ آپ کا بچہ 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہا ہے، ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہے، پانی کے اندر ہے۔ جب یہ باہر آ گیا پانی میں نہیں رہ سکتا، پانی کے اندر اس کی حفاظتیں کس نے کی تھی؟ وہاں کون سا تعویذ حفاظتیں کرنے والا؟ لوگ چھریاں رکھ دیتے ہیں بچوں کے سرانے کے بعد، چھریاں رکھ دیتے ہیں، تالے رکھ دیتے ہیں، اس کو کوئی نقصان نہ ہو جائے، اس کو کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے۔ اگر آپ حفاظت چاہتے ہیں اپنے بچوں کی حفاظت سے، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جادو ہو سکتا ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ نظر پر حق ہے، نظر بد پر حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ نظر بد پر حق ہے، لیکن اس کا علاج اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتایا۔ اب بعض لوگ قرآن مجید کی صورتیں یا کچھ آیات ان کو پرچی کے اوپر لکھا، ان کو تعویذ میں بند کیا، وہ گلے میں لٹکا دیا۔ بھائی کیوں پہنا ہے؟ جی قرآن ہے، قرآن کو اللہ نے شفا کا ہے، اللہ نے تو شہد کو بھی شفا کا ہے۔ کبھی کسی نے دیکھا ہے کہ شہد کی بوتل کسی نے گلے میں لٹکائی ہوئی؟ کوئی کسی نے نہیں پہنی ہوتی۔ کیوں؟ بھائی ان سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں بھائی شہد پینے سے شفا ہوگی۔ کہتے ہیں جیسے شہد کا استعمال آپ کو پتا ہے کہ اس کو پینے سے شفا ہوگی، ایسے ہی قرآن مجید
ایک سورت تو کیا، ایک آیت تو کیا، سارا قرآن بھی گلے میں لٹکا لے تو شفا نہیں مل سکتی۔ کیسے شفا ملے گی؟ اس کو پڑھنے سے کے ساتھ شفا ملے گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اس کو پڑھا ہے، اس کے ساتھ شفائیں طلب کی ہیں۔ تو اس لیے پناہ صرف اللہ رب العزت سے طلب کرنی ہے۔ کوئی چیز آپ کو شر سے بچا سکتی ہے تو وہ اللہ رب العزت کی کلام ہے، اور اس کو پڑھنے کے ساتھ اللہ رب العزت شفائیں عطا کرتے ہیں۔ اور تیسرا جو نقطہ ہے وہ انشاءاللہ اتنا خطبے کے اندر بیان کریں گے۔